اس ویڈیو میں آپ جان پاؤ گے جراسک پارک مووی کی کہانی کس ناول سے لی گئی ہے، اور یہ کہ اس مووی میں دکھائے جانے والے ڈائناسور کس طرح تیار کیے گئے، اور یہ کہ اس مووی کی فلمنگ یعنی عکس بندی کے دوران کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور یہ کہ اس مووی نے کتنی کمائی کی۔ اس کے علاوہ اس مووی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو لائک کریں، اور ہاں، ہمارے چینل علم کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم بیک دوستو۔ ڈائناسور پر بنائی جانے والی موویز کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے اب ہم 1993 میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سال اس سلسلے کی سب سے کامیاب اور بہترین مووی ریلیز کی گئی، جس کا نام تھا جراسک پارک۔ تو آئیے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ 1983 کی بات ہے جب مشہور مصنف، اسکرین پلے رائٹر اور فلم میکر جان مائیکل کرائٹن نے ایک کہانی سوچی جس میں ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایک ٹائرانوسار کو لیبارٹری میں بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہ تھا کہ وہ ان ناپید شدہ جانوروں کو دوبارہ سے بنانے کے لیے کیا وضاحت پیش کرے۔ جب اسے چند سال بعد پتہ چلا کہ مختلف جاندار جو ایمبریو میں پھنس جاتے ہیں ان کے ڈی این اے محفوظ رہ جاتے ہیں، تو اس نے اسی خیال کو اپنی کہانی کا حصہ بنا لیا۔ اگلے 7 سال اپنی اس کہانی کو وہ مزید بہتر بناتا رہا، اور آخرکار 7 سال بعد اس کہانی نے ایک مکمل ناول کی شکل اختیار کر لی۔ جب اس نے اس خیال کو مزید وسعت دی اور گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی جگہ ایک کھرب پتی اور بائیو انجینئرنگ کمپنی کے مالک نے لے لی، اور ایک ٹائرانوسار کی جگہ کئی ڈائناسوروں سے پر ایک زوالوجیکل پارک نے لے لی۔ یہ ناول 1990 میں پبلش ہوا اور اس کا نام تھا جراسک پارک۔ یہ ناول کافی مقبول ہوا۔ یہ مائیکل کرائٹن کا بیسٹ سیلنگ ناول ثابت ہوا۔ اس ناول کی کہانی اتنی اچھوتی اور مسحور کن تھی کہ اس کے پبلش ہونے سے پہلے ہی 4 اسٹوڈیوز نے اس کے فلم رائٹس کے لیے بولی لگا دی، جن میں ٹیم برٹن وارنر بروس کی طرف سے، رچرڈ ڈونر کولمبیا پکچرز کی طرف سے، جو ڈانٹے 20th سینچری فاکس کی طرف سے، اور اسٹیون اسپیل برگ یونیورسل اسٹوڈیو کی طرف سے اس کہانی کو مووی کی شکل دینا چاہتے تھے، لیکن آخر یونیورسل اسٹوڈیوز کی مدد سے اسٹیون اسپیل برگ نے اس کے رائٹس $15 لاکھ میں اس ناول کے پبلش ہونے سے پہلے ہی خرید لیے، جبکہ اس ناول کو فلم کی کہانی میں ڈھالنے کے لیے مائیکل کرائٹن کو مزید $5 لاکھ بھی دیے گئے۔ ڈیوڈ کیپ نے اس مووی کی کہانی کو مزید نکھارا اور حتمی شکل دی۔ مووی کے لیے ناول میں سے کچھ کرداروں کو تبدیل کیا گیا اور کہانی کے کچھ پہلوؤں کو بھی بدلا گیا۔ 1992 میں اس کہانی پر مووی بنانے کا کام شروع کیا گیا، اور 9 جون 1993 کو اس مووی کو پہلی بار نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس مووی کا نام بھی جراسک پارک رکھا گیا۔ اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھ رکھی تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آگے اس سے متعلق بھاری بھرکم سپوائلرز موجود ہیں۔ اگر مووی کی کہانی کی بات کریں تو اس میں دکھایا گیا کہ صنعت کار اور کھرب پتی جان ہیمنڈ بائیو انجینئرنگ کمپنی انجن کا مالک ہے۔ وہ ایک جزیرہ اسلا نیوبلر ایک تھیم پارک تیار کرتا ہے جس میں کلون شدہ ڈائناسور موجود ہوتے ہیں، لیکن اس تھیم پارک کے عام عوام کے لیے کھلنے سے پہلے ہی ایک ویلاسی ریپٹر ایک ہینڈلر کو مار ڈالتا ہے، جس پر اس پارک کے سرمایہ کار اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی سرٹیفکیشن چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے پیلنٹالوجسٹ ایلن گرانٹ، پیلوبوٹینسٹ ایلی سیٹلر اور کیوٹک تھیوری ماہر ای این میلکم کو پارک کی سیر کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان تینوں کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ دیکھنے والے ہیں۔ جزیرے پر پہنچنے پر سب سے پہلے ہیمنڈ انہیں ایک بریکیوسار کا نظارہ کراتا ہے، جسے دیکھتے ہی وہ تینوں ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ بعد میں انہیں لیب کے اندر جا کر بتایا جاتا ہے کہ کیسے زمانہ قدیم میں مچھر ڈائناسور کو کاٹنے کے بعد ایمبریو میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے، اور ان کے پیٹ میں موجود ڈائناسور کے خون سے ڈائناسورز کا ڈی این اے حاصل کر کے ڈائناسورز کو کلون کیا گیا۔ تمام تر پیدا کیے گئے ڈائناسوروں کو مادہ رکھا گیا تاکہ وہ اپنی نسل قدرتی طور پر نہ بڑھا سکیں۔ اگلے روز وہ ہیمنڈ کی نواسی لیکس اور نواسے ٹم کے ساتھ پارک کی سیر پر نکلتے ہیں، لیکن اکثر ڈائناسور اپنی شکل ہی نہیں دکھاتے، اور وہ صرف ایک ٹرائسیراٹاپس کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ بیمار ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک طوفان آ جاتا ہے۔ ایلی سیٹلر بیمار ٹرائسیراٹاپس کے پاس رک جاتی ہے، جبکہ باقی لوگ واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسری طرف پارک کا لیڈ کمپیوٹر پروگرامر نیڈری ہیمنڈ کے حریف ڈاجسن سے رشوت لے کر ڈائناسوروں کے ایمبریو چرانے کا وعدہ کرتا ہے۔
ایسا کرنے کے لیے وہ پارک کے سیکیورٹی سسٹم کو بند کرنے کے لیے پارک کی بجلی ہی بند کر دیتا ہے۔ اس وقت ایلن گرانٹ اور اس کے ساتھی ٹی ریکس کے احاطے کے سامنے ہوتے ہیں۔ بجلی جانے کی وجہ سے ان کی الیکٹرک کاریں وہیں رک جاتی ہیں اور ٹی ریکس بھی آزاد ہو جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایلن گرانٹ بچوں سمیت دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نیڈری ایمبریو چوری کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ڈیلفوسور کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ ایلن گرانٹ اور بچے رات درخت کی چوٹی پر گزارتے ہیں۔ صبح سب پھر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ نیڈری کے کوڈ کو نہیں توڑ پاتے، اس لیے تمام کمپیوٹر سسٹم کو ریبوٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ویلوسی ریپٹرز بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ وزٹر سینٹر میں پناہ لیتے ہیں، لیکن ریپٹرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر ان کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنے کے بعد ریپٹر ان کو گھیر لیتے ہیں، لیکن اسی وقت ٹی ریکس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھی خاصی لڑائی کے بعد وہ ریپٹرز کو مار دیتا ہے۔ اسی دوران ایلن گرانٹ اور ان کے ساتھی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مووی ریلیز ہوئی تو اس نے کئی ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ پوری دنیا میں اس وقت تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی مووی بن گئی تھی۔ اس نے $63 ملین کے بجٹ پر $1.046 بلین کی کمائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ اسے اب بھی بہترین ایکشن اور تھرلر مووی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی انتہائی شاندار کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کے اب تک 5 سیکوئل ریلیز کیے جا سکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہی موویز کی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے ایک اینیمیٹڈ سیریز اور کئی کامک بکس بھی شائع کی گئیں اور کئی ویڈیو گیمز بھی ریلیز ہوئیں۔ اس مووی نے ڈائناسوروں کی مقبولیت میں بھی کافی اضافہ کیا۔ اس مووی کی ریلیز کے بعد پیلنٹالوجی کے طلباء میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اس مووی کی خاص بات اس میں دکھائے گئے حقیقت سے قریب تر ڈائناسور تھے۔ اس مووی میں ڈائناسوروں کو دکھانے کے لیے 2 تکنیکس استعمال کی گئیں، جن میں ایک تھی اینیمیٹرونکس اور دوسری تھی CGI۔ اینیمیٹرونکس کو آپ جدید دور کے خودکار پپٹ یعنی کٹ پتلیاں کہہ سکتے ہیں۔ فلموں وغیرہ میں مختلف کرداروں، خاص طور پر جانوروں وغیرہ کو دکھانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پتلیاں دھاتی ڈھانچہ رکھتی ہیں جنہیں تاروں اور دوسرے میکینیکل طریقوں سے چلایا جاتا ہے، اور بعض اوقات انہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان کے جسموں کو پلاسٹک کی جیل سے ڈھکا جاتا ہے جو رنگدار ہوتی ہے، اور ضرورت کے مطابق اس پر بال یا پنکھ وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ پتلے حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتے ہیں اور ان کی حرکت بھی حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ جوراسک پارک میں بھی مختلف ڈائناسوروں کے حقیقی جسامت کے پتلے بنائے گئے، خاص طور پر ٹی ریکس کو اسی طریقے سے بنایا گیا۔ دوسری طرف CGI کا مطلب کمپیوٹر جنریٹڈ امیجری کے ہیں، یعنی کمپیوٹر کی مدد سے تیار کی گئی تصاویر۔ اس مقصد کے لیے کمپیوٹر سافٹ ویئرز کے ذریعے تصاویر بنائی جاتی ہیں۔ اس میں 2D اور 3D دونوں طرح کی تصاویر شامل ہوتی ہیں۔ 24 اگست 1992 کو اس مووی کی باقاعدہ عکس بندی شروع کی گئی۔ اس مقصد کے لیے امریکی ریاست ہوائی کے جزیرہ کوآئی کو انتخاب کیا گیا۔ عکس بندی کے دوران ہی ایک شدید طوفان اس جزیرے میں آیا۔ مووی میں دکھائے گئے طوفان کے مناظر اسی اصلی طوفان کے تھے۔ اس طوفان کی وجہ سے کچھ دن عکس بندی کا عمل رکا بھی رہا۔ اسی طرح ایک اور مشکل اینیمیٹرونک ٹی ریکس کے ساتھ پیش آتی، کیونکہ ٹی ریکس کو طوفان کے دوران بارش میں آزاد ہوتا دکھانا تھا، لیکن پانی پڑنے کی وجہ سے اس کی ربڑ کی جلد کے نیچے موجود فوم پانی جذب کر لیتا اور وزن بڑھنے کی وجہ سے وہ خود ہی تھرتھرانے لگ جاتا۔ اسی لیے اسے بار بار سکھانا پڑتا تھا، اور اس بات نے وہاں موجود لوگوں کو کافی مرتبہ ڈرا بھی دیا، کیونکہ بارش کی وجہ سے بعض اوقات وہ خود بخود حرکت میں آ جاتا۔ مووی کے بارے میں ابھی ہم اور بھی بہت کچھ جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس مووی کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔